ایک مرتبہ سورہ حمد، دوسری مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم محفوظ سید آفتاب حسین آبدی، سید مصطفیٰ حسین آبدی، سیدہ سمانہ خاتون علامہ مقامہ بنت سید محمد سرفراز حسین علامہ مقامہ، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات پڑھنا. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے اس جھوٹ کے ذریعے سے چلتے ہوئے زمانے میں ہمیں ایک سچے امام کی معرفت عطا فرمائی، جہاں پر یہ پہچان نہ ہونے پائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہاں پر صادق کا تذکرہ واجب ہو جاتا ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ جہاں دن ہے وہاں رات ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل ہے، جہاں جھوٹ ہے وہاں سچ ہے. اور کوئی ایسا کبھی ہم نے کوئی موقع دیکھا ہی نہیں کہ کوئی جھوٹا ہو اور سچوں کا تذکرہ کر رہا ہے.
میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا، سچے ہی سچوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سچوں ہی کو یہ توفیق حاصل ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ سچوں کا تذکرہ کرتے چلے جائیں۔ پروردگار عالم نے جو خود سب سے بڑا صادق ہے، جو خود سب سے بڑا صدیق ہے، اس نے اپنے تمام صفات کے مظاہر اس دنیا میں بھیجے۔ جتنے بھی حجت اللہ نے بھیجے ہیں وہ سب اللہ کے نمائندے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ معجزات بہت پڑھتے ہیں، ہم سے یہ شکایت ہے لوگوں کو، ہمارے طبقے سے، کہ آپ معجزات بہت پڑھتے ہیں، آپ لوگ نے شخصیات کو معجزات میں ہی دائرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیے، کوئی نبی معجزے کے بغیر بھیجا ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات میں نے آپ کے حوالے کی ہے، کوئی نبی، کوئی حجت خدا معجزے کے بغیر بھیجا ہی نہیں گیا۔ اللہ نے ہر نبی کو اپنے کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ کوئی نہ کوئی صفت اللہ کی ہے جس کا مظہر اللہ نے انبیاء کو بنا کر بھیجا۔ اللہ چاہتا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا صادق ہے، وہ چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا صادق ہے، تو اس نے چھوٹے اماموں کے دور میں صادق امام کو بھیجا، اس نے بنے ہوئے اماموں کے دور میں اپنا بنایا ہوا امام بھیجا۔ تو اب میں بچوں سے اور اپنے نوجوانوں سے قریب ہو کر اگر بات کرنا چاہوں تو دیکھیے، دنیا میں ہر مذہب اپنے کو سچا سمجھتا ہے، دنیا میں ہر مذہب اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، اور پروردگار عالم کے ولی، سب سے بڑے ولی امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، کتنا خود مختار اور کتنا مجبور۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب سے یہ دنیا بنی ہے یہاں حق اور باطل کا معرکہ رہے گا، یہاں حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے۔ اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہاں قیامت تک حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، حق اور باطل آپس میں برسر پیکار رہیں گے۔ تم اس دنیا میں آ گئے، اب تم مجبور ہو، تم مجبور ہو، چاہو یا نہ چاہو، تمہیں اس حق و باطل کے معرکے کا حصہ بننا پڑے گا۔ اس نے پوچھا تھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے۔ امیر المومنین نے کہا اس دنیا میں حق اور باطل کا معرکہ رہے گا، حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، تم اس دنیا میں آ گئے، مجبوری یہ ہے کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کے حصے کا، معرکے کا حصہ بننا پڑے گا، اور اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ اجازت حسین ذہنی صاحب تشریف فرما ہے، چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہا یہ ہے جبر و اختیار کی منزل۔ تو اب دنیا کے سامنے حق بھی کھلا ہوا ہے اور باطل بھی کھلا ہوا ہے، دنیا کے سامنے سچ بھی کھلا ہوا ہے اور جھوٹ بھی کھلا ہوا ہے۔ ہر مذہب اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، یہودی اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اور یہودیت کے خلاف جو کوئی بھی ہے اسے باطل پر سمجھتا ہے، عیسائی اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اور جو بھی غیر عیسائی ہے اس کو باطل پر سمجھتا ہے، ہندو اپنے کو حق پر سمجھتا ہے۔ دیکھیے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے کو حق پر سمجھتا ہے۔ اگر حق پر نہ سمجھ رہا ہوتا تو دوسرا مذہب اختیار کر چکا ہوتا۔ ہر مذہب والا سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو اب اگر کوئی، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک سادی سی مثال آپ کے سامنے دوں کہ معرفت کسے کہتے ہیں، یہیں سے میں تقریر اپنے عنوان پر گفتگو لے کر آ جاؤں گا۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کا مطلب ہے کوئی کام بھی کر رہے ہو اسے جان پہچان کر کرو، جس کو بھی پہچاننا ہے، جس کی بھی شناخت کرنا ہے، اسے اس کی اصل معرفت کے ساتھ، اصل شناخت کے ساتھ، اصل پہچان کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کیا جائے۔ کسی کو صحیح طور پر پہچاننا، کسی کی صحیح طور پر شناخت حاصل کرنا، اسے معرفت کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہوں اور کوئی گڑھا کھود رہا ہو، آپ جائیں اور اس سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا گڑھا کھود رہا ہوں۔ آپ پوچھیں کیوں کھود رہے ہو، وہ کہے مجھے نہیں معلوم کیوں کھود رہا ہوں۔ میں نے بہت آسان سی مثال دی ہے۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں پہچاننا۔ گڑھا کھود رہا ہے، اس نے کہا گڑھا کھود رہا ہوں، یہ بات تو اسے معلوم ہے کہ میں گڑھا کھود رہا ہوں، لیکن جب پوچھا گیا کیوں کھود رہے ہو، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں کھود رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں کھود رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دن میں روزے رکھ رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا روزہ رکھ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو، کہے
کیا دے رہے ہو؟ کہا زکات دے رہا ہوں۔ کیا دے رہے ہو؟ کہا جہاد کر رہا ہوں۔ کہا بھائی کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے لیے زکات دے رہا ہوں۔ کہا اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں۔ اب اس سے پوچھا جائے کون اللہ؟ تو کہے مجھے کیا معلوم کون اللہ؟ سلامت رہے جو جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ وہ کہے کہ مجھے کیا معلوم کہ کون اللہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا سجدہ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، اس کی معرفت بہت ضروری ہے، اس کا عرفان بہت ضروری ہے۔ تو اب اگر کوئی اس دنیا کی بھری پوری آبادی میں، اس دنیا کے ادیان سے بھری پوری آبادی میں کوئی جائے اور دیکھے کہ بتوں کو سجدہ ہو رہا ہے، بالکل قریب ہو جاتا ہوں آپ سے، بتوں کو سجدہ ہو رہا ہے، تو اب جب بتوں کو سجدہ ہو رہا ہے تو دنیا، دیکھیے میں نے کہا کہ ہر نبی معجزے کے ساتھ، ہر حجت معجزے کے ساتھ بھیجا گیا، تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ بت کیا کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ بت کیا کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یہ بت کیا یہاں سے اٹھ کے خود وہاں جا سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال جو معرفت رکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوگا وہ یہی پیدا ہوگا کہ ہم ان بتوں کے محتاج ہیں یا یہ بت ہمارے محتاج ہیں؟ اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی۔ معرفت رکھنے والے کے ذہن میں علامہ صاحب جو پہلا سوال پیدا ہوگا وہ یہی پیدا ہوگا کہ کیا ہم نے انہیں بنایا ہے یا انہوں نے ہمیں بنایا؟ کیا ہم ان کے محتاج ہیں یا یہ ہمارے محتاج ہیں؟ کیا یہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو شفا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں؟ یعنی ہر زمانے کا انسان کسی ایسے کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے متعلق اسے یہ علم ہو جائے کہ یہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، یہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم بھی کر سکتا ہے، یہ رزق بھی دے سکتا ہے، یہ شفا بھی دے سکتا ہے، یہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ نے ان تمام صفات کا نام اپنے ملک کے ذریعے سے یاد کیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے جہاں پر قرآن میں اپنے ملک کا تذکرہ کیا وہاں اپنے ملک کو جغرافیائی حدود میں محدود کر کے نہیں بیان کیا کہ میرا ملک کسی جغرافیائی حدود میں محدود ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ میرا ملک صفات لامحدود صفات پر محیط ہے۔ میرا ملک یہ نہیں ہے کہ کہیں میں چھوٹے سے ملک کو اپنا ملک کہہ دوں، جغرافیائی حدود میں محدود کو اپنا ملک کہہ دوں۔ کہا میرا ملک یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہاں سے اللہ کے ملک کے صفات کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اس ملک کے صفات ہیں، یہ صفات اللہ کا ملک رکھتا ہے اور ملک اللہ کے صفات کے ساتھ نچی ہوا ہے، منتہی ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ کا ملک ہے زمین اور آسمان، اور اس ملک کی ایک صفت یہ ہے جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے ملک کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کا ملک صفات پر منحصر ہے، صفات اللہ کے ملک کا خاصہ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ موت دیتا ہے، تیسری صفت اللہ کے ملک کی یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ پروردگار کیا اور بھی صفات ہے تیرے ملک کی؟ کہا ہاں، للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ کے ملک کی صفت یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے عذاب لاتا ہے۔ سلامت رہیں۔ بہت مختصر وقت میں دائرہ کار میں اپنے گفتگو کو کامل کروں گا، اس کے بعد محفانی کا سلسلہ ہے کہ اللہ کا ملک یہ ہے کہ زندگی دے، اللہ کا ملک یہ ہے کہ موت دے، اللہ کا ملک یہ ہے کہ ہر شے پر قدرت رکھے، اللہ کا ملک یہ ہے کہ جسے چاہے ثواب دے، اللہ کا ملک یہ ہے کہ جسے چاہے عذاب دے۔ یہ اللہ کے ملک کے صفات ہیں، یہ اللہ کے ملک کے صفات ہیں۔ کیا پروردگار اور بھی تیرے ملک کے صفات ہیں؟ آواز دی للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء۔ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ملک ہے، اور اس ملک کی ایک صفت یہ ہے کہ جو چاہے خلق کرے، جو چاہے خلق کرے۔
زندگی زندہ کرنا اللہ کے ملک کی صفت، موت دینا اللہ کے ملک کی صفت، ہر شے پر قدرت اللہ کے ملک کی صفت، ثواب دینا اللہ کے ملک کی صفت، عذاب دینا اللہ کے ملک کی صفت، جو چاہے خلق کرے اللہ کے ملک کی صفت. یہ تمام صفات ہیں اللہ کے ملک کی. اور اللہ کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے. اب ایک اور صفت اللہ نے اپنے ملک کی بیان کی اور بالکل قریب ہو کے وہ آیت سورہ شورى کی آپ کے حوالے کرتا ہوں. پروردگار میرے ملک کی اور صفت کیا ہے؟ آواز دی. میرے ملک کی ایک سب سے بڑی صفت یہ ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. میں جسے جتنے چاہے بیٹے دے دوں، جتنی چاہے بیٹیاں دے دوں. ندی بھائی، میں جسے جتنے چاہے بیٹے دے دوں، جتنی چاہے بیٹیاں دے دوں. یعنی زندہ کرنا اللہ کے ملک کی صفت، زندہ کرنا اللہ کے ملک کی صفت، موت دینا اللہ کے ملک کی صفت، ہر شے پر قدرت. یہ جملہ آپ نے محفوظ کیا، ہر شے پر قدرت. علی کل شیء قدیر، ہر شے پر اللہ کی قدرت ہے. یہ قدرت اللہ کا ملک ہے. جسے چاہے ثواب دے دے یہ اللہ کا ملک ہے، جسے چاہے عذاب دے دے یہ اللہ کا ملک ہے، جو چاہے خلق کرے یہ اللہ کا ملک ہے، جسے جتنے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے دے یہ اللہ کا ملک ہے. ایک بار ہم نے اللہ سے سوال کیا پروردگار یہ ملک کہ جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو ثواب دیتا ہے، جو عذاب دیتا ہے، جو چاہے خلق کرتا ہے، جو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، پروردگار سوال ہے قدرت سے اور ہاتھ چھوڑ کر سر جھکا کر سجدے میں سر رکھ کر سوال ہے کہ پروردگار کیا یہ ملک تیرے ہی پاس ہے یا کسی کو دیتا بھی ہے؟ یہ حجت کی بات ہو گئی. کیا یہ ملک تیرے پاس ہے یا کسی کو دیتا بھی ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک دے دیتا ہے اور اللہ ہی وسیع حکمت رکھنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنا ملک کسی کو دیتا ہے. اللہ اپنا ملک کسی کو دیتا ہے. اللہ اپنا ملک کسی کو دیتا ہے. آپ خاموش ہو گئے، میں بھی ذرا سے یہاں رکتا ہوں. دیکھیے ایک ملک وہ تھا کہ جو سلیمان کو دیا، جناب سلیمان کو مانگنے پر ملک دیا، اور مانگنے کے بعد جب ملک دیا تو اس اختیار کے ساتھ دیا. کیا کیا تھا ملک میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوا پر اختیار جناب سلیمان کے پاس، فضا پر اختیار جناب سلیمان کے پاس، جنات پر اختیار جناب سلیمان کے پاس، شیاطین پر اختیار جناب سلیمان کے پاس، پرندوں پر اختیار جناب سلیمان کے پاس، اور سب سے بڑا اختیار ہوا پر کہ جہاں جناب سلیمان حکم دیتے ہیں ہوا وہی کی ہو جاتی ہے. نہیں پاتا جملہ. دیکھیے ہوا کسی کی ہوتی نہیں ہے، ہوا کبھی کسی کی ہوتی نہیں ہے، لیکن جناب سلیمان کو ہوا پر بھی اختیار دے دیا. جدھر جناب سلیمان کہتے وہ وہاں ہو جاتی ہے. تو کتنا بڑا ملک دیا، کتنا بڑا تخت دے دیا کہ 3.5 میل لمبا اور 2.5 میل چوڑا تخت، جس پر سونے اور چاندی کی کرسیاں سجی ہوئی ہیں اور جس پر جناب سلیمان کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے. جناب سلیمان کا تخت ہوا میں ہوتا بھی ہے اور جگہ جگہ جاتا بھی ہے. پوری دنیا کی سیر کرا کے جناب سلیمان کو چشم زدن میں اپنی جگہ پر لا کر کھڑا بھی کر دیتا ہے. اتنا بڑا ملک جناب سلیمان کو عطا ہوا اور اس اختیار کے ساتھ عطا ہوا کہ اور امسک بغیر حساب. اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو اپنے پاس رکھنا، چاہو تو کسی کو دے بھی دینا. جتنے سلامت رہے ہیں تو پیچھے والے حضرات بھی میرا ساتھ دیتے جائیں تو بہت تیزی سے گفتگو آگے بڑھے گی. چاہو تو اور امسک بغیر حساب، چاہو تو بانٹ دینا، چاہو تو اس میں کسی کو شریک کر لینا، چاہو تو اپنے پاس رکھنا. اب تم سے پوچھیں گے نہیں، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جسے ملک دیتا ہے اس اختیار کے ساتھ دیتا ہے کہ چاہو تو اپنے پاس رکھو، چاہو تو اس میں کسی کو شریک کر لو. سلامت میں آپ بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کی توجہات کا میں شکر گزار ہوں. چاہو تو اپنے پاس رکھو، چاہو تو اس میں کسی کو شریک کر لو. جناب ذوالقرنین کو بھی اللہ نے ملک عطا کیا. انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین پر ذوالقرنین کو بادشاہت عطا کی. وآتیناہ من کل شیء سببا،
میں نے رک کر پڑھا ہے تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے حوالے ہو جائے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے ذوالقرنین کو جو بادشاہت عطا کی اس کے ساتھ ہم نے ذوالقرنین کو ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا دیا. اگر سمجھ گئے تو آپ کا ضروری تھا کہ آپ میرا ساتھ دے دیتے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہم نے ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا ذوالقرنین کو دے دیا. ذوالقرنین کو دے دیا. ایک سب سے بڑا اختیار بھی جناب ذوالقرنین کے پاس ہے. لکھا یہ ہے کہ جناب ذوالقرنین اپنا لشکر لے کر جا رہے ہیں اور اس زمین پر پہنچے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, سورج غروب ہو رہا تھا. ووجدها تغرب في عين حمئة, گدلے پانی کے کنارے پر غروب ہو رہا تھا. قرآن کے الفاظ سنتے ہیں, گدلے پانی کے کنارے پر غروب ہو رہا تھا. ووجدها انتہا قوما, ایسے میں جناب یہ اختیار بتانا کہ اللہ جب ملک دیتا ہے تو کیا کیا اختیار دیتا ہے. ابھی قرآن کی آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد حجت خدا پر میں اپنی گفتگو کو موڑ دوں گا. کہا کہ وہاں پر ووجدها انتہا قوما, وہاں جناب سلیمان نے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں جناب ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا. ایک قوم وہاں آباد تھی. قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے ذوالقرنین سے کہا, یہ نہیں کہا فقالا, میں نے ذوالقرنین سے کہا, یہ نہیں کہا. سلامت رہنا. ہم نے ذوالقرنین سے کہا, کیا کہا؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہ حسنا. کہا کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا, جب قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا, اما ان تعذب, ہم نے ذوالقرنین سے کہا اس قوم کو چاہو تو عذاب دو. تو بات ہی کر چکا. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, چاہو تو اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دو, چاہو تو اس قوم کو ثواب دے. یہ ثواب اور عذاب دینا تو اللہ کا کام ہے. یہی کر کے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. ابھی تو اللہ نے کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ثواب دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. لیکن جب جناب ذوالقرنین کو بادشاہت دی اور اس قوم کو جناب ذوالقرنین نے دیکھا تو اللہ نے کہا چاہو تو اس قوم پر عذاب لے آؤ. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, چاہو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو, چاہو تو ان کو بخش دو. یہ تمہارا اختیار ہے. یعنی جب ملک ملتا ہے تو اختیار کے ساتھ ملتا ہے. یہی تک آپ کو لانا ہے, یہی میرا موضوع ہے آج کا. اور اسی طرح آپ کو ہاتھ بلند کرنا ہے کہ ملک ملتا ہے تو اختیار کے ساتھ ملتا ہے. ملک ملتا ہے تو اختیار کے ساتھ ملتا ہے. اور ملک ملتا ہے تو دینے والی قوم کے ووٹ نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کوئی قوم مل کے ملک نہیں دیتی کسی کو, ملک دیتا ہے تو اللہ دیتا. جس کا ملک ہے وہی جناب سلیمان کو بھی ملک دے رہا ہے, وہی جناب ذوالقرنین کو بھی ملک دے رہا ہے. اب وہ کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا ملک میرے لیے ہے, اس نے کہا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے اور اس کے پاس وسیع علم ہے, وہی جانتا ہے کہ کسے ملک دینا ہے اور کسے ملک نہیں دینا. تو اب دوبارہ دوہرا دو کہ ثواب دینا اللہ کا ملک, عذاب دینا اللہ کا ملک, زندہ کرنا اللہ کا ملک, مردہ کرنا اللہ کا ملک, جو چاہے خلق کرنا اللہ کا ملک, جتنے بیٹے اور بیٹیاں دینا اللہ کا ملک, یہ سارا اللہ کا ملک ہے. اور اب اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا ملک دے دیتا ہوں. اور صرف ایک ہی سوال تو رہ گیا کہ پروردگار یہ بتا دے کہ تو اپنا ملک دیتا کس کو ہے, تیرا یہ ملک ہے کس کے پاس, جس ملک کو تو اپنا ملک کہہ رہا ہے, جس میں ثواب دینا بھی ہے, جس میں عذاب دینا بھی ہے, جس میں زندہ کرنا بھی ہے, جس میں مردہ کرنا بھی ہے, جس میں تخلیق بھی ہے, جس میں بیٹے بیٹیاں دینا بھی ہے. تو پروردگار یہ اپنا ملک تو نے دیا کس کو ہے, جبکہ تو نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا ملک دے دیتا ہوں. تو پہلا جواب تو یہ آئے گا اسے تلاش کرو جسے میں چاہتا ہوں. ادھر سلامت رہے. پہلا جواب تو
تو یہ آئے گا کہ اسے تلاش کرو جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے تلاش کرو. اور ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ چاہتا کسے ہے. لیکن پھر سوال دوہرایا، پروردگار وہ تو ہمیں معلوم ہے تم سے چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کے ذریعے ہمیں بتا دے کہ تیرا ملک ہے کس کے پاس، تیرا ملک ہے کس کے پاس، یہ سارا اختیار ہے کس کے پاس. ابھی آپ نے اور میں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جب ملک جاتا ہے تو اختیار کے ساتھ جاتا ہے، جب ملک جاتا ہے تو صفات کے ساتھ جاتا ہے. اب جس کے پاس بھی اللہ کا ملک جائے گا وہ کسی جغرافیائی حدود میں بنے ہوئے ملک کا مالک نہیں کہلائے گا، بلکہ جس کے پاس اللہ کا ملک جائے گا وہ زندہ کرنے پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، وہ موت دینے پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، وہ ثواب دینے پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، وہ عذاب دینے پر بھی اختیار رکھتا ہوگا، وہ تکلیف پر بھی اختیار رکھتا ہوگا. یہ سارے اختیار اس کے پاس ہوں گے، اس لیے اللہ اسے اپنا ملک دے رہا ہے اور صفات کے ساتھ دے رہا ہے اور اختیار کے ساتھ دے رہا ہے. تو پروردگار ذرا کسی آیت کے ذریعے بتا دے کہ تیرا ملک ہے کس کے پاس، تیرا ملک ہے کس کی قدرت میں. تو کہا کہ ہاں وہی سورہ پڑھ لو جس کا نام ہی سورہ ملک ہے، جس کا نام ہی سورہ ملک ہے. ہم نے وہی سے اس بات کا جواب دے دیا کہ ہمارا ملک کس کے پاس ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے. میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ اللہ ہماری طرح کا ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ ہماری طرح کا ہاتھ نہیں رکھتا. اور اگر بہت زیادہ اصرار ہے تو پھر ہمارا بھی ایک تقاضا ہے، یا تو اللہ کا ہاتھ دکھا دو یا کسی ہاتھ سے اللہ کا ہاتھ مانو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو یا تو اللہ کا کوئی ایسا ہاتھ دکھا دو یا پھر مانو کہ کوئی ایسا قادر ہے کہ جسے وہ قادر بھی قادر کہہ رہا ہے. بھائی اگر ید سے مراد قدرت ہی ہے، اگر ید اللہ سے مراد قدرت اللہ ہی ہے تو علی نے ممبر سرمنی پر بیٹھ کر یہی کہا تھا لانا قدرت اللہ، ابھی اللہ کی قدرت ہے. سلامت رہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات، الذی وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو ملک ہے. نیچے بات ہی ختم کر دیتا ہوں. اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو جملہ ذرا سا ترغیب کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ جملہ ایسا ہے کہ جس جملے پر کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس آیت کی روشنی میں ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا آپ چپ ہو گئے، ذرا وہ جملہ پلٹ دو. اس آیت کی روشنی میں ملک اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ سے پوچھا جائے گا تو اللہ یہ کہے گا ملک میرے ہاتھوں میں ہے. تو اب اللہ کا ہاتھ تلاش کرو. سلامت رہے آپ. اللہ کا ہاتھ تلاش کرو. میں نے رمضان کی تقریروں میں ایک روایت آپ کے حوالے کی تھی اور صرف اشارہ کیا تھا، پورا مطلب سمجھ لیا تھا. اس لیے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک چاہے بچہ ہی کیوں نہ بیٹھا اس کا بھی روایت معلوم ہے. میں پہلا جملہ کہوں گا اور آپ اس روایت تک پہنچ جائیں گے. اگر تلاش کرنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کون ہے تو ہم سے نہ پوچھو، صحابہ سے پوچھو. اگر تلاش کرنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کون ہے تو ہم سے نہیں، رسول کے صحابہ سے پوچھو. تو جب صحابہ سے پوچھا گیا تو روایت میں لکھا کہ دوران حج علی نے کسی کو تماچا مارا. میں نے کہا نہیں سب کی سنی دے رہا ہے. دوران حج علی نے کسی کو تماچا مارا. اس نے جا کے خلیفہ دوم سے شکایت کی. خلیفہ دوم نے علی سے پوچھا، علی نے کہا بالکل صحیح تماچا مارا، یہ حقدار تھا تماچا کھانے کا. تو خلیفہ دوم نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کی. اس شخص کو مخاطب کر کے یہی تو کہا کہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا.
جہاں صحابہ کی حجت قائم ہو جائے تو وہاں پھر حجت کی گنجائش نہیں رہتی، وہاں پھر حجت کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جہاں صحابہ کی حجت قائم ہو جائے تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کا ملک جائے گا تو کیا حیرانی ہے کہ جب اختیار کے ساتھ جائے گا۔ میں نے جناب سلیمان کی بھی مثال آپ کے حوالے کی اور جناب ذوالقرنین کی بھی مثال آپ کے حوالے کر دی، دونوں کو اختیار کے ساتھ ملک ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف دو کے پاس ہی اختیار کے ساتھ جائے گا، باقی جس کے پاس جائے گا کہ بے اختیار جائے گا؟ تو جہاں پر بھی اللہ کا ملک جائے گا، جس کے پاس بھی اللہ کا ملک ہو تو اب حیرانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دے، کوئی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دے، کوئی نماز جنازہ پڑھا کے زندہ کو مردہ کر دے، کوئی نماز جنازہ پڑھا کے مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے۔ جس کے پاس اللہ کا ملک ہے وہ اختیار کے ساتھ جاتا ہے، پھر اس کے پاس اختیار اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو، ایسی ہی حجت کو دنیا تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا کو ملتا ہے، یہیں سے میں نے بات موڑی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ دنیا کو ملتا ہے اس لیے کہ بتوں کے لیے پوچھا گیا کیا یہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کیا یہ غذا دے سکتے ہیں، کیا یہ رزق دے سکتے ہیں، کیا یہ شفا دے سکتے ہیں، کیا یہ اولاد دے سکتے ہیں؟ تو جہاں پر بھی یہ صفات سامنے آ جائے، یعنی انسان ہمیشہ ایسی طاقت، ایسی قوت کی تلاش میں رہتا ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرے، جو زندہ کو بھی مردہ کرے، جو رزق بھی دیتا ہو، جو اولاد بھی دیتا ہو، جو شفا بھی دیتا ہو، جو ہوا بھی دیتا ہو، یہ تمام صفات تلاش کرتا ہے۔ اور تلاش کرنے پر جب اس کی نگاہ اللہ پر ٹھہرتی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، جو ثواب بھی دیتا ہے، جو عذاب بھی دیتا ہے، جو تخلیق بھی کرتا ہے، جو بیٹے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے پاس ملک اور ملک کے صفات سامنے آ گئے تو اللہ نے کہا ہم نے یہ ملک اپنے پاس رکھا دے، اس ملک میں ہم بھی شریک ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ شرکاء بھی شریک ہیں۔ اب جہاں تمہیں صفات خدا بندی نظر آ جائیں تو انہیں خدا نہ ماننا۔ دیکھیے جہاں پر بھی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نمائندہ جس مجمع میں بھی ہو، مجھے تقریباً کوئی 15 برس ہو گئے یہ تقریریں کرتے ہوئے اور کوئی 15 تقاریر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام پر محفوظ ہو چکی۔ اور جو ہماری آپ تو آج ذرا سا عقیدت کوئی جملے آپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف اڑ جاؤں کہ جہاں پر بھی جس مجمع میں بھی جس خلقت میں اللہ کا حجت ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ مجالس کے انعقاد کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ حجت کی معرفت دنیا تک پہنچ جائے اور تاکہ ہماری بھی معرفت دنیا تک پہنچ جائے، تاکہ ہمیں بھی دنیا پہچان لے کہ ہم کن کو پہچاننے والے ہیں، ہم کن کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں پر بھی حجت خدا ہو، اللہ کو ریپرزینٹ کرنے والا ہو، اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہو، اللہ کا نمائندہ ہو، جہاں پر اس کو پوری خلقت میں اگر دنیا کی اس وقت 6 ارب آبادی ہے تو اس کو دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے ہر کسی سے اولا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو بڑا جملہ یہی تقریر میں سب سے بڑا جس کا جو میں نے آپ کے حوالے کیا، اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو اس 6 ارب کی آبادی میں سب سے اولا ہونا حجت خدا اور خدا کے نمائندے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے شاید یہ جملہ آپ تک پہنچا اور پہنچے تو مجھے بتائیے گا، اس لیے کہ اگر اللہ کے نمائندے میں کوئی نقص ہوا تو یہ نقص اللہ کے نمائندے کا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ کا نقص ہوگا۔ میرے نوجوان دوستوں نے جملہ محفوظ کیا، میں شکر گزار ہوں کہ جملہ آپ تک پہنچا۔ یہ نقص اس نمائندے کا نقص نہیں ہوگا، یہ اللہ کا نقص ہوگا۔ اگر اس بھرے پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اللہ کے نمائندے سے زیادہ جانتا ہے تو پھر اسے اللہ کا نمائندہ ہونے کا حق حاصل۔ اس کا مطلب ہے کہ علم میں بھی سب سے زیادہ ہو، شجاعت میں بھی سب سے زیادہ ہو، سخاوت میں بھی سب سے زیادہ ہو، سیرت میں بھی سب سے زیادہ ہو، کردار میں بھی سب سے زیادہ ہو، اخلاق میں بھی سب سے زیادہ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر عقل میں بھی سب سے زیادہ ہو،
ابھی سب سے بڑھ کر حسن میں بھی سب سے زیادہ، اس سے زیادہ نہ کوئی عاقل ہو، اس سے زیادہ نہ کوئی دانا ہو، اور اس سے زیادہ نہ کوئی حسین ہو۔ سب سے زیادہ عاقل بھی ہو، سب سے زیادہ دانا بھی ہو، سب سے زیادہ سخی بھی ہو، سب سے زیادہ بہادر بھی ہو، اور سب سے زیادہ عالم بھی ہو، سب سے زیادہ بہادری والا بھی ہو، اور سب سے زیادہ صفات رکھنے والا بھی ہو، تب اسے اللہ کے نمائندے ہونے کا حق حاصل ہو۔ دنیا تلاش کر رہی تھی اور اللہ کا نمائندہ اپنے مختلف اطوار کے ذریعے بتا رہا تھا کہ میں اللہ کا نمائندہ، اس لیے معجزات پڑھے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ایک تم ہو اور ایک اللہ کا نمائندہ ہے، ایک تم ہو جو چاند کو دیکھنے والے ہو، اور ایک وہ ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا، ایک تم ہو جو سورج کو دیکھنے والے ہو، ایک وہ ہے جو سورج کو پلٹانے والا، ایک تم ہو جو زندہ اور مردہ کو دیکھنے والے ہو، ایک وہ ہے جو زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرنے والا، ایک تم ہو جو عورت اور مرد کو دیکھنے والے ہو، اور ایک وہ ہے جو عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانے والا، تاکہ دنیا کو فرق معلوم ہو جائے کہ حجت خدا اور خلقت خدا میں فرق کیا ہے۔ تو ہر دور کے حجت نے بتایا کہ ہم ہی حجت ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر حجت پر یہ واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں حجت ہوں، وہ بتائے کہ میں حجت ہوں، تاکہ دنیا آخر میں اللہ پر حجت قائم نہ کرے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیرے کس دور میں حجت خدا کون ہے، تیرے کس دور میں حجت خدا کون ہے۔ تو اب جب حجت خدا ہے تو اس کا اختیار زمین پر بھی ہوگا، اس کا اختیار آسمان پر بھی ہوگا۔ یہ صحیح بات ہے کہ یہ بڑا سائنسی ترقی کا دور ہے، اس میں معجزات کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ تو یہ بتائیے کہ قبر میں سائنس کے کسی اصول کا سوال ہوگا یا حجت خدا کے بارے میں سوال ہوگا؟ بڑی بات میں نے آپ کے حوالے کی۔ وہ یہ کہے کہ بھائی سائنسی ترقیوں کی بات کریں، میں نے پچھلے سال امام کے فلسفے پر بات کی، اس سے پچھلے سال امام کی کیمیا پر، کیمسٹری پر اور فزکس پر بات کی، لیکن آج میں امام کے معجزات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی اجازت ہے کہ بتایا جائے کہ حجت خدا کیا ہے، حجت خدا کون ہے۔ زمین پر بھی اختیار، آسمان پر بھی اختیار، مشرق پر بھی اختیار، مغرب پر بھی اختیار۔ تو یہ خدا کا اختیار رکا نہیں، یہ خدا کا ملک ید اللہ تک رکا نہیں، اس لیے کہ ید اللہ بعد ید اللہ ہے۔ اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی، ید اللہ بعد ید اللہ ہے، عین اللہ بعد عین اللہ ہے، وجہ اللہ بعد وجہ اللہ ہے، جنب اللہ بعد جنب اللہ ہے، حضن اللہ بعد حضن اللہ ہے، لسان اللہ بعد لسان اللہ ہے۔ یہ دور بھی عین اللہ سے خالی نہیں ہے۔ آج کی بات آپ مشہور کر لیتے، یہ دور بھی ید اللہ سے خالی نہیں ہے، یہ دور بھی عین اللہ سے خالی نہیں ہے۔ چپ ہو گیا، مجھے قرآن کی ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہیے کہ تمہارے سارے اعمال کو، جتنے انسان جہاں جہاں مخلوقات آباد ہے، اللہ سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دیجیے اے حبیب کہ تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اٹھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم بیٹھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم کھا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم پی رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم چل رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم رک رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم خاموش ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم بول رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم شمال میں جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جنوب میں جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم مشرق میں جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم مغرب میں جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم زمین پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم آواز کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم کسی سے بات کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم کسی کی سازش میں مصروف ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم سچ بول رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم حق پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم باطل پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم پی رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم دسترخوان پر ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم معلومہ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم مصافحہ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم بچوں سے بات کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم بڑوں سے بات کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم تنہائی میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جلوت میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم خلوت میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا صرف اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ بات یہی پر رکی نہیں، آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں نے آیت پڑھی، یہ آیت میں کہیں پہنچ چکا ہوں، لیکن آپ کی خاموشی سے دوبارہ میں نے آیت پڑھی کہ بات یہاں رکی نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے،
اور جیسے اللہ اور رسول دیکھ رہے ہیں ویسے ہی وقت امام بھی دیکھ رہا ہے، ویسے ہی حجت خدا میں دیکھ رہا ہے۔ بس مومنون شکران ہر دور میں حجت خدا جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی حجت خدا بھی دیکھتا ہے۔ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اپنے کان سے نہیں دیکھ رہا، میں آپ کو اپنی ناک سے نہیں دیکھ رہا، میں آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، تو میں اور آپ تو
مولا نے پتا کیا جواب دیا؟ وہاں کیا کہا؟ اوتینا من کل شے، بڑا آسان لفظ ہے، اوتینا من کل شے۔ سلیمان نے کہا اللہ نے ہر شے میں سے تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ اب عربی کے الفاظ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ اتنا صحیح مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، تقریر بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جیسے اس نے کہا اتفہما کلام الطیر، آپ پرندوں کے کلام کو بھی سمجھتے ہیں، آپ پرندوں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام نے کہا اللہ نے اوتینا کل شے، اللہ نے ہمیں ساری کی ساری اشیاء کا علم دیا۔ علمنا منطق الطیر واوتینا کل شے، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم بھی دیا ہے اور ہر شے عطا کر دی ہے، ہر شے عطا کر دی ہے۔ دیکھیے جا کے پڑھیے گا الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی، جا کے کتاب پڑھیے گا، سامنے کی کتاب ہے، اس کا بازار میں نسخہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی، یہ دو حوالے، نافی المودت میں سلیمان قندوزی، یہ تیسرا حوالہ، تین حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ جامع الصغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی، یہ چوتھا حوالہ۔ اب کتنے بڑے حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیا؟ ابن حجر عسقلانی، جلال الدین سیوطی، سلیمان قندوزی، یہ تمام حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں جناب سلیمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سلیمان نے کہا کون ہے جو وہ تخت لے کے آیا؟ اتنی مشہور بات ہے، یہ تو بہت سنی ہوئی، بچپن سے سن رہے ہیں آپ بات، اس پہ تو آپ کو ہاتھ اٹھا دینا چاہیے گا۔ کون ہے جو وہ تخت لے کر آیا؟ تخت بلقیس کون لے کر آ جائے گا میرے پاس؟ تو اللہ نے آواز دی کہ ایک جن بولا، قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو تخت آ جائے گا۔ جناب سلیمان نے کہا یہ بہت دیر ہے۔ اب آواز دی وقال الذی، وہ بولا کہ جس کے پاس علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں وہ تخت لے کر آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چار حوالے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ پوچھا یہ بتائیے کہ ایک وہ ہے جس کے پاس علم من الکتاب، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وقال الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یہ کافر آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ یہاں کل کتاب کے عالم سے مراد رسول نہیں، اس لیے کہ رسول کی رسالت کی گواہی کی بات آ رہی ہے۔ جیدہ میں سلامت رہا، اس لیے کہ رسول کی رسالت کی گواہی کی بات آ رہی ہے۔ تو اب گواہ رسول سے ہٹ کر ہونا چاہیے اور گواہ دونوں برابر کے ہونے چاہیے۔ ایک گواہ اللہ ہے، تو اب اللہ بھی تو عالم کل کتاب ہے، اللہ بھی تو کل کتاب کا عالم ہے، تو اب دوسرا بھی وہ ہو جو کل کتاب کا عالم ہو۔ تو اب الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا، الاتقان میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، جامع الصغیر میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، یہ نافی المودت میں سلیمان قندوزی نے لکھا، الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ پوچھا گیا وہ کون ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو سب نے بیان زبان جواب دیا ہو علی ابن ابی طالب۔ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم، تو اللہ کا علم اور اللہ کا اختیار، زمین کی کل شے پر اختیار، جس کے پاس اللہ کا ملک جائے گا اس کے پاس کل شے کا اختیار ہوگا۔ زمین پر ہاتھ مار نہیں، بیٹھا ہوا ہے میرا چھٹا امام اور زمین پر پاؤں مار۔ کچھ صاحبانے بے یقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صاحبانے گوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر پاؤں مار، دیکھا کہ چاروں طرف تاحت نگاہ سمندر ہی سمندر۔ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا، آپ کو یقین آ رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے
کچھ بے یقین بھی بیٹھے تھے. ان بے یقین ان صاحبان ایمان کو یقین کی منزل تک پہنچانے کے لیے امام نے ایک بار زمین پر پاؤں مارا. جیسے زمین پر پاؤں مارا ایک ناپیدا کنار سمندر نظر آیا جیسے زمین تھی. جو زندہ کو مردہ میں بدل سکتا ہے وہ زمین کو کیا پانی میں نہیں بدل سکتا؟ مردہ کو زندہ کرے کہ کیا وہ پانی کو زمین نہیں بنا سکتا؟ زمین کو پانی نہیں بنا سکتا؟ سمندر ہی سمندر. ایک بار امام نے اشارہ کیا ایک کشتی آئی. امام نے کہا سوار ہو جاؤ. کشتی میں تو ہم بھی سوار ہیں, کشتی نجات میں تو ہم بھی سوار ہیں. امام نے کہا سوار ہو جاؤ. سوار ہوئے چلے. کہا کہ پانی اتنا شفاف تھا کہ ہمیں تہ تک نظر آ رہے ہیں اور اس تہ میں یاقوت بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے, زمرد مرجان لولو بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے. امام نے ایک بار ہاتھ ڈالا, امام کے ہاتھ میں یاقوت و مرجان آیا. چاہیے تو چاہنے والے نے کہا مولا میرے لیے آپ کی محبت ہی کافی ہے. میرے لیے آپ کی محبت ہی کافی ہے. تو چاہنے والا دیکھیے چاہنے والوں کا بڑا خیال ہے یہاں. یقین فرما ابھی مجھے ایک روایت یاد ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے حوالے مسلط ہو رہی بات. چاہنے والے کا امام کو بڑا خیال ہے. امام نے دیکھیے یہ دور بھی چل رہا ہے, اس دور میں بھی سوالات اٹھتے ہیں. بس یہی پر بات کر رہا ہوں, پھر کسی موقع پر مکمل مفصل معجزات آپ کے حوالے کروں گا. یعنی یہ دور بھی چل رہا ہے. تو اس دور میں بھی ہر چاہنے والے کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے, کسی کے ساتھ ہوا جائے یا نہ ہوا جائے. میں بڑے احتیاط سے اشاروں کی بات کر رہا ہوں, کیا کسی سمت ہو جائے یا کسی سمت نہ ہو, اور ہو جائے تو کس سمت ہو. تو دور بنو عباس کی بات جب امام ہیں تو امام نے اپنے چاہنے والوں کو نشست سجی ہوئی ہے اور چاہنے والے بیٹھے تھے.